اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں۔ میں چاہوں گا کہ بغیر وقت ضائع کیے ہوئے میں مائک پر سب کے ہینڈ اوور کرتا ہوں۔ دیگر جتنے بھی دور و نزدیک سے، خاص طور پر منگلہ کالونی سے کل منظور آئے ہیں، ان کا جوید صاحب روٹی سے ہے، میں اور بھائی عارف ہے، ان کی مسز ہے ہمارے درمیان، ہم سب زوردار تعلیم کے ساتھ ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میں خداوند کا ممنون اور مشکور ہوں کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے بلایا اور اس نے مجھے مقرر کیا، پابند کیا کہ میں خدا کے پاک کلام کی خدمت کر سکوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے اور میں مشکور ہوں بھائی عارف کا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کا بہت شکریہ ادا کیا ہے، میری طرف سے بھی شکریہ ادا کرنا بنتا تھا۔ میں بھائی عارف کے لیے، ان کی ساری فیملی کے لیے شکر گزار ہوں، اور پاسٹر سالم کے لیے کہ انہوں نے اپنی کلیسیا میں پیغام سنانے کے لیے مجھے موقع دیا۔ جتنے پاسبان یہاں پر موجود ہیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے بزی ٹائم میں سے، انہوں نے کچھ وقت نکالا تاکہ وہ یہاں پر پہنچیں۔ اور پاسٹر منور کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کل ہم ان کے چرچ میں وہاں پر خدا کے کلام کی خدمت کر رہے تھے اور بہت خوبصورت عبادت ہوئی وہاں پر۔ آپ سب کے لیے بھی شکر گزار ہوں کہ آپ آئے۔ گاڈ بلیس یو جی۔ کلسیوں کا خط، اس کا 2 باب، اس کی 6 اور 7 آیت خداوند کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ کلسیوں 2 باب، اس کی 6 اور 7 آیت، اور خداوند کے زندہ کلام میں یہ لکھا ہے، پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ، اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو۔ آمین۔ پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا۔ مسیح یسوع خداوند کو قبول کون کرتا ہے؟ کس کے دل میں یہ گمان آتا ہے، کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں خداوند کو قبول کر لوں، میں اس کو اپنی زندگی کا بادشاہ بنا لوں، میں اپنی زندگی کو اس کے حضور سرنڈر کر دوں، میں اپنا آپ اس پر نچھاور کر دوں، میں اپنی زندگی کی ہر ایک چیز کو خداوند کے تابع کر دوں؟ کس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے؟ اس شخص کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے جس کو اپنے گناہوں کا فہم اور ادراک مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں بہت سے طبیب اور بہت سے ڈاکٹر ہیں۔ کسی زمانے میں ایک گیت لکھا تھا بھائی عارف روجر نے، غالباً انہی کا یہ گیت ہے، مرض گناہ کا علاج ساری دنیا میں کسی کے پاس نہیں، صرف یسوع مسیح ہے ایسا طبیب جو گناہ کا علاج بھی کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرا اور آپ کا یسوع گناہوں کا علاج کرنے والا دنیا کا واحد طبیب ہے۔ دنیا میں اور کوئی طبیب ایسا نہیں جس کے پاس گناہوں کا علاج ہے۔ جب کسی شخص کو اس چیز کا ادراک ملتا ہے کہ میں گناہگار ہوں اور گناہوں کا بوجھ مجھ پر ہے اور میں گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس گیا ہوں، وہ شخص مسیح کی طرف جاتا ہے، کیونکہ دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں جو گناہوں کو دور کر سکے، جو آزاد کر سکے۔ زکئی جب اس کو اپنے گناہوں کا ادراک ملا، جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر میں آئے تو اس نے کہا، میں نے جس کا ناحق لیا ہے اس کو 4 گنا ادا کرتا ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ میں گناہگار ہوں اور میں نے لوگوں کے ناحق پیسے مار رکھے۔ اس نے لوگوں کو اس چیز کی آفر کی کہ وہ لوگ جن کے میں نے ناحق پیسے لیے ہیں میں ان کو واپس کروں۔ اس نے خداوند کو قبول کیا۔ یسوع مسیح نے فرمایا، آج اس گھر میں نجات آئی۔ واچ مین نی کو جس دن اپنے گناہوں کا احساس ہوا، وہ خداوند کے حضور رویا، چلایا، اس سے خداوند کے حضور گریہ زاری کی، اس سے کہا، خداوند میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، مجھے معاف کر۔ سادھو سندر سنگھ جو مسیح کا مخالف تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اس کو اپنے گناہوں کی سمجھ آ گئی، اسے یہ پتا چل گیا کہ میں گناہگار شخص ہوں، وہ خداوند کے حضور تائب ہوا۔ بھائی بخت سنگھ جب اس کو اپنے گناہوں کے بارے میں سمجھ آئی، اس نے خداوند کو قبول کیا۔ ڈی ایل موڈی، چارلز فینی، جان ویزلی اور دنیا کے اندر جتنے بھی خادمین کام کر رہے ہیں، ان سب کو جب یہ سمجھ آئی کہ میں گناہگار ہوں تو وہ خداوند کے حضور تائب ہوئے، انہوں نے خداوند کو قبول کیا۔ آپ سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی زندگی خداوند کو اس لیے دی کیونکہ آپ کو یہ پتا چل گیا کہ ہم گناہگار ہیں، ہم مر رہے ہیں۔ اگر ہم مسیح کو قبول نہیں کریں گے، اس کے لہو سے اپنے آپ کو نہیں دھوئیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کسی شخص کو مسیح کے پاس ایک چیز لے کر آتی ہے، اس کے گناہوں کا ادراک،
اور ہمیں گناہگار کون ٹھہراتا ہے؟ خدا کا پاک روح، وہ ہمیں قائل کرتا ہے تو گناہگار ہے، تو گناہگار ہے، تو گناہگار ہے۔ اور یہ بات اس کے ذہن میں اتنی بار سٹرائک کرتی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں گناہگار ہوں۔ لکھا ہے پطرس نے جب کلام سنایا، اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، ان کے دلوں پر چوٹ لگی، ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ انہوں نے کہا اے صاحبو، ہم کیا کریں کہ نجات پائیں؟ اس نے کہا تم یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو تم نجات پاؤ گے اور روح القدس تمہیں انعام میں مل جائے گا۔ پولس رسول یہاں پر تعلیم دیتا ہے جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ بہت سے لوگ خداوند کو قبول تو کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی سمجھ کو حاصل کرتے ہیں، مسیح یسوع کے خون سے دھل کر پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اسی سوچ کے ساتھ مسیح یسوع کے ساتھ چلتے نہیں۔ وہ خداوند کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن وہ خداوند کے ساتھ چلنے میں قائم نہیں رہتے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک عالمگیر مسئلہ ہے پوری دنیا میں۔ میں نے اپنی خدمت کے 21 سالوں میں بے شمار لوگوں کو توبہ کرتے ہوئے، بپتسمہ لیتے ہوئے دیکھا، خداوند کے حضور اقرار کرتے ہوئے دیکھا، چرچ میں آ کر روتے ہوئے دیکھا، معافی مانگتے ہوئے دیکھا، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد ان کی زندگی پہلے جیسی ہی تھی۔ ان کی زندگی میں مستقل تبدیلی نہیں تھی۔ پولس مستقل تبدیلی کی بات کر رہا ہے۔ پولس مستقل تبدیلی کے تعلق سے ہمیں سکھا رہا ہے، جس طرح تم نے اپنے گناہوں سے تائب ہو کر، جس طرح تم نے اپنے گناہوں سے پچھتا کر توبہ کی، اسی طرح تم خداوند میں چلتے رہو۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، یہ اتوار کی بات نہیں کہ آپ نے اتوار کو چرچ آنا ہے بس یہاں تک ہی مسیحیت ہے۔ نہیں نہیں، مسیحیت آپ کی زندگی کے آخری سانس تک آپ میں ہے، اور اگر آپ اس میں قائم رہیں گے تو آپ ابدیت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا آپ مسیح کے ساتھ ویسا ہی چل رہے ہیں جیسا آپ آغاز میں چلے تھے؟ کیا آپ اتنی ہی دعا کر رہے ہیں جتنی آپ توبہ کے بعد شروع میں کرنا شروع ہوئے تھے؟ کیا آپ اتنی ہی بائبل مقدس پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ چرچ میں اتنے ہی ریگولر ہیں؟ کیا آپ نے جتنے بھی وعدے خداوند کے ساتھ کیے تھے وہ آج بھی قائم ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بہت سے خادمین کو میں نے دیکھا وہ بڑے جوش کے ساتھ اٹھے، محلے میں، اپنے علاقے میں وہ اپنی خدمت کی وجہ سے مشہور ہو گئے کہ یہ بندہ بڑی محنت کرتا ہے، پیدل جاتا ہے، آندھی نہیں دیکھتا، بارش نہیں دیکھتا، گرمی نہیں دیکھتا، حبس نہیں دیکھتا، دکھ اور تکلیف نہیں دیکھتا، بیماری میں بھی خدا کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ بڑا جوش تھا اس میں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جوش سستی میں کنورٹ ہو گئے، فخر میں کنورٹ ہو گئے، اور وہ اپنی باتوں پر فخر کرنے لگتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں۔ خداوند ان خادمین سے ہم کلام ہے، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، تو اس کمٹمنٹ سے پھر گیا ہے۔ میری بیٹی، جب تو نے توبہ کی تھی، جس زور کے ساتھ تو میرے گھر میں آتی تھی، اپنے گھر میں عبادت کرتی تھی، اپنے رشتہ داروں میں جا کر شکر گزاریاں کرتی تھی، اب تو ایسا نہیں کرتی، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ اے میرے بھائی، تو نے جس جذبے کے ساتھ اپنی سگریٹ کی ڈبی کو مروڑ کے ڈسٹ بن کے اندر پھینکا تھا، اور تو نے جس زور کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا، شراب نہیں پیوں گا، تو نے پھر شروع کر دی۔ میرے بیٹے، تو اپنی پہلی محبت کو چھوڑ بیٹھا، اس محبت میں لوٹا۔ جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو۔ اور اگلی بات کہتا ہے اور اس میں جڑ پکڑتے۔ آپ کسی بلڈنگ کو جس کو بہت بلند دیکھتے ہیں، آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ اس کی بنیاد بھی بہت گہری ہے۔ جس درخت کو آپ آسمانوں کو چھوتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ اس کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں۔ جس کی جڑیں گہری نہیں وہ اوپر نہیں جا سکتا، جس کی بنیاد مضبوط نہیں وہ عمارت اوپر نہیں اٹھ سکتی۔ اگر ہم مسیح میں گہرے نہیں ہوئے، ہم نے اپنی جڑیں مسیح میں مضبوط نہیں کی، ہم کبھی بھی اوپر نہیں جائیں گے، ہم وہی کھڑے رہیں گے۔ ہم چرچ میں آ کے سو جائیں گے، ہم سے تالی نہیں بجائی جائے گی، ہم سے گیت نہیں گائے جائیں گے، ہم سے دعا نہیں کی جائے گی، ہم ناگے کرنے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری جڑیں مضبوط نہیں۔ میں آج آپ کو اس بات کے لیے ابھارنا چاہتا ہوں۔ اس کلیسیا میں آ کر مجھے خوشی ہوئی، لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی محبت کو اور بڑھائیں، ہم اپنی جڑوں کو اور گہرا کریں۔ آپ اپنی جڑوں کو کیسے گہرا کریں گے؟ جب آپ خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے۔ یہ وہ مسنگ لنک ہے چرچز کے اندر، خداوند کے ساتھ وقت گزارنا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں۔ پادریوں کو میں نے دیکھا وہ ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹے گزار دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور فیس بک پہ سیلفیاں کھینچ کے پھر وہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ فیس بک آپ دیکھیں وہ پاسٹرز کا مینا بازار بنا ہوا، کیوں جی؟ ہر پادری کی تصویر آپ کو فیس بک پہ لگی ہوئی ملے گی۔ ہمارے بہنوں بھائیوں نے فیس بک پہ وویلا مچا رکھا ہے، سالگرہ ہو رہی تصویریں اپلوڈ ہو رہی، بازار میں سودا خریدنے جا رہے ہیں تصویریں اپلوڈ ہو رہی۔
ہم غیر ضروری کاموں میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں لیکن ہم خداوند کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے. یہ مسنگ لنک ہے. ہم اپنے رشتہ داروں کو ملنے چلے جاتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں, اور ایک بھائی کہنے لگا جی جس بندے سے محبت ہوتی ہے اس بندے سے تو دل کرتا ہے کہ وہ اٹھے ہی نہ ہمارے پاس سے, بس ہمارے پاس ہی بیٹھا رہے. تو میں کہا جی پھر تسی چرچ نہیں آندے, آدھا مطلب ہے یسوع نہ تہاڈی کو محبت ہی نہیں. آپ کی اپنی بات سے یہ واضح ہو گیا کہ آپ کی مسیح سے کوئی محبت نہیں, کیونکہ آپ تو لمبے عرصے سے چرچ آتے ہی نہیں. ہم خداوند کے ساتھ وقت نہیں گزار رہے. جتنا زیادہ ہم خداوند کے حضور آ کر بیٹھیں گے وہ ہم پر اپنے فضل کو جاری کرے گا, وہ ہم پر اپنے رحم کو جاری کرے گا, وہ ہم پر اپنے کرم کو ظاہر کرے گا, وہ اپنے چہرے کا نور ہم پر چمکائے گا, وہ ہماری زندگی کی ساری ناپاکیوں کو ہمارے اندر سے نکالنا شروع کرے گا, وہ ہماری نفرت کو لے گا اپنی محبت بھر دے گا, وہ ہمارے شکوک کو لے گا اور اپنا ایمان ہمارے اندر ڈال دے گا. آمین. وہ ہماری بے چینی کو لے گا اور اپنا اطمینان ہمارے اندر ڈال, وہ ہماری سستی کو لے گا اپنا جوش ہمارے اندر ڈال. خداوند کے حضور آئیں, خداوند کے حضور بیٹھے, خداوند کے حضور خاموش بیٹھے. ہم آتے ہیں کبھی کبھار اور کبھی کبھار زیادہ وقت گزار لیتے ہیں, کبھی کبھار ہم 5 منٹ کی دعا تک ہی محدود رہتے ہیں. زیادہ تر ایسے ہمارے بہن بھائی ہیں اور بہت سے ایسے خادم ہیں جو سارا دن بائبل اپنی بغل میں لے کے پھرتے رہتے ہیں لیکن اس کو کھول کے نہیں پڑھتے. بہت سے مسیحی بہن بھائی ایسے ہیں جنہوں نے چرچ کے وقت اپنی بائبل لے کے آنی ہوتی. بہت سے لے کے ہی نہیں آتے. پہلی بات, جو لے کے آتے ہیں وہ صرف لے کے ہی آتے ہیں. ایک حوالہ انہوں نے پڑھنا یہاں پہ وہ بھی نہیں انہیں ملتا ہے جی. وہ خروج کا حوالہ پادری صاحب نے اناؤنس کیا اور نویں حضرنامے میں خروج لابری, کیونکہ اس کو پتہ نہیں خروج ہے کہاں, اور اس کے بعد اس نے گھر جا کے بھی نہیں ڈھونڈنا کہ خروج کہاں تھا, مجھے کیوں نہیں ملا. وہ جا کے بائبل کو بڑے محبت سے احترام سے شیلف کے اوپر رکھیں گے اور پھر اگلے سنڈے اگر چرچ آئے تو اس کو دوبارہ پکڑ لیں گے, ادروائز کوئی چکر نہیں. یہ کلیسیا کی شکل ہے. تم نے جس طرح مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا تھا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. جتنا زیادہ ہم خداوند کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے خدا ہمیں تعمیر کرتا جائے گا, بلڈ کرتا جائے گا, بلڈ کرتا جائے گا. انور فضل کی جو ابتدائی خدمت ہے اس کو میں جانتا ہوں. وہ دعا روزے میں ٹھہرنے والے لوگ تھے, ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے سارے بہن بھائی مل کے. وہ اپنی جڑ مضبوط کر رہے تھے. جتنی زیادہ وہ تیزی سے اپنی جڑ مضبوط کر رہے تھے اتنی زیادہ وہ تعمیر ہو رہے تھے اوپر, اور ایک دم پورے پاکستان میں وہ پھیل گئے. لیکن جب کسی شخص کی جڑیں کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہیں تو پھر عمارت بھی اوپر قائم نہیں رہتی. سادھو سندر سنگھ جس زمانے میں خدمت کر رہا تھا اس زمانے میں نہ تو یوٹیوب تھا, اس زمانے میں نہ تو واٹس ایپ تھا, اس زمانے میں نہ فیس بک تھا, لیکن سادھو سندر سنگھ 25 سال کی عمر میں پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکا کیونکہ اس کی جڑیں خداوند میں بہت مضبوط تھی اور گہری تھی. وہ جس گاؤں کے اندر جاتا تھا اپنی گواہی سناتا تھا, وہاں پر وہ لوگوں کو ون کرتا جاتا. اس پر خداوند کا فضل اور خدا کا ہاتھ تھا, خدا کی قدرت اس کے وسیلہ سے کام کرتی تھی. اور ہوا کیا, اس نے بہت سے لوگوں کو مسیح کے لیے ون کر لیا. کیا میں اور آپ مسیح میں مضبوط ہیں؟ کیا ہم نے اپنی جڑیں خداوند میں قائم کی ہیں؟ اگر ہماری جڑیں نہیں ہیں تو ہماری اوپر عمارت بھی کوئی نہیں. کوئی بھی عمارت اس دنیا کے اندر بنیاد کے بغیر نہیں ہے. ہے کوئی ایسی عمارت؟ صرف بے وقوف بناتا ہے ایسی عمارت جو ریت کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کر لیتا ہے, اور پھر جب طوفان آتے ہیں, جھکڑ آتے ہیں, اس کا مکان بھی ساتھ ہی بہ جاتے ہیں. لیکن جو عقل مند آدمی ہے وہ بنیاد رکھتا ہے چٹان کو. آمین. اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو اب تک اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا تو میں آپ کو اس بات کے تعلق سے تعلیم دینا چاہتا ہوں, واشگاف الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقط میرا یسوع ہی وہ نجات دہندہ ہے جس کے لہو کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ وہ آپ کے گناہوں کو دھو سکتا ہے. اور اگر آپ اس کو قبول کر لیں گے آپ کی زندگی بچ جائے گی. اگر آپ پہلے سے ہی خداوند کو قبول کر چکے ہیں, توبہ کر کے بپتسمہ لے چکے ہیں, تو اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسی جوش اسی پیشن کے ساتھ چلتے رہیں. اس پیشن اور اس جوش میں قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ چرچ آتے رہیں, آپ کلام سنتے رہیں, آپ ایمانداروں کے ساتھ مل کر دعا کرتے رہیں, آپ ایمانداروں کے ساتھ مل کے ورشپ کرتے رہیں, آپ روحانی جوش کے ساتھ بھرے رہیں, ایک بہترین رفاقت میں چلیں تاکہ آپ کا جوش کم نہ پڑ جائے اور دنیاوی چیزیں آپ پر غالب نہ آ جائیں. جب ہم روحانی طور پر سست ہوتے ہیں ہمارے لیے ایک پرابلم یہ بن جاتی ہے کہ ہم دنیا میں کھونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ بہنیں جو دعا میں گھنٹوں گھنٹے وقت گزارتی تھی وہ ٹی وی لگا کے ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتی, ڈرامے دیکھتی ہیں, فلمیں دیکھتی ہے. بھائی بھی نشہ بازی میں چلے جاتے ہیں اور تاش کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, غیر ضروری کاموں میں اپنا وقت گزارنے لگتے ہیں کیونکہ ان کی محبت ٹھنڈی پڑ رہی ہے. جب شیطان آپ پر اس طرح سے غالب آنا شروع ہو فوراً سے اپنے آپ کو جھٹکیے. بائبل مقدس میں ایک بڑی سیڈ ورس ہے, میں اسے سیڈ ترین ورس کہتا ہوں. شمشون کے تعلق سے آپ جانتے ہیں وہ کتنا
زوراور شخص تھا. جب اس نے اپنے دل کا ہاتھ ڈلائلہ کو بتا دیا اور اس نے کہا فلسطی تجھ پر چڑھ آئے ہیں، اس نے اس کے بال کاٹ دیے تھے. اس نے اس کو پہلے کی طرح کہا فلسطی آ گئے ہیں. سمسون اٹھا، اس نے کہا میں جیسے پہلے ان کو غارت کرتا ہوں میں اب بھی غارت کروں گا. لیکن لکھا ہے خدا اس سے جدا ہو چکا تھا. سمسون کو پتہ ہی نہ چلا کہ خدا اس سے جدا ہو گیا اور وہ عام آدمیوں کی طرح ہو گیا. وہ خاص کیوں تھا؟ کیونکہ خدا کے عہد میں بندھا ہوا تھا. خدا کا عہد اس کے ساتھ تھا اور اس نے خدا کے عہد کی پاسداری کی تھی. میں اور آپ مسا سے تب بھرے رہیں گے جب ہم خداوند میں رہیں گے. ہم اس وقت زور آور ہوں گے جب ہم خداوند میں ہوں گے. ہم اس وقت ابلیس پر غالب ہوں گے جب ہم اس پر ہمیں غلبہ بخشنے والے کے ساتھ ابلیس کھڑا ہوا دیکھے گا، وہ مغلوب ہوگا. میں نے چند دن پہلے ایک شخص کے تعلق سے جو جادوگر تھا ایک گواہی سنی اور اس گواہی کا آخری حصہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نے کہا میں نے ایک عورت کو مارنے کے لیے پیسے لیے، میں اس عورت کو مارنا چاہتا تھا. وہ عورت مسیحی تھی اور مجھے چڑ تھی کہ اگر یہ مسیحی ہے تو میں اب پیسے نہیں لوں گا، میں اس کو فری ماروں گا، کیونکہ وہ مسیحیوں سے اتنا نفرت کرتا تھا. اور اس کا یہ دعویٰ ہے، اس شخص کا یوٹیوب پہ اس کی گواہی پڑی ہوئی، اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ شیطان مجھے اپنا بیٹا کہتا تھا. میرا شیطان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق تھا کہ امریکہ کے اندر جو ٹاپ 3-4 جادوگر تھے ان میں سے ایک میں ہوں. اور ہوا کی عملداری کے جو حاکم ہیں وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے تھے، موکل اس سے ملاقات کرتے تھے آ کے. تو کہتا کہ میں نے سوچا کہ اب اس عورت کو میں مار کے ہی چھوڑوں گا. کہتا میں نے اپنا کام شروع کر دیا جو میرا عمل تھا. میں نے اپنے سینئر سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ عمل بالکل ٹھیک ہے، اس کو کرو. کہتا میں عمل کرتا رہا. وہ کہتا کہ میں نے اسے کہا 21 دن کے اندر یہ عورت تمہیں زمین پہ نظر نہیں آئے گی. لیکن 21 22 23 24 25 26 27 دن ہو گئے، وہ عورت زندہ تھی. اس کے سارے چلے اور سارے ٹوٹکے ناکام ہو رہے تھے اور وہ بڑا سٹ پٹایا. وہ کہتا میں نے اپنا عمل اور تیز کر دیا، میں اور وقت گزارنے لگا. اس عورت پر میں نے پتہ نہیں کیا کچھ بھیجا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہتا ایک دن شیطان سریحن میرے سامنے آ گیا. اس نے کہا تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہتا میں پریشان ہو گیا کہ شیطان کہہ رہا ہے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس نے کہا تو اس کا اس لیے کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ اس کا میں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس پر یسوع کا خون ہے، اس پر کرائسٹ کا بلڈ ہے، اس پر برے کا خون لگا ہوا ہے. کہتا مجھے اس دن سمجھ آئی کہ جس شیطان کو میں فالو کر رہا ہوں، جس کو میں طاقت کا سرچشمہ سمجھ رہا ہوں، یہ طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے. طاقت کا سرچشمہ زندہ خدا ہے، اس کا بیٹا یسوع مسیح ہے. اور یہی چیز اس کی لائف کو ٹرن کرنے کا سبب بنی. آج وہ شخص مسیح کی منادی کر رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو مسیح کے لیے ون کر رہا ہے. آمین. اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو. جو تعلیم آپ نے سنی ہے اس تعلیم پر قائم رہیں. روحانی آوارہ گردی کا شکار نہ ہو. بہت سے میں نے مسیحیوں کو دیکھا اب روحانی آوارہ گرد ہیں. اس سنڈے پاسٹر سالم کے چرچ، اگلے سنڈے پاسٹر منور کے چرچ، اگلے سنڈے کسی اور چرچ. ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارا چرچ کون سا ہے. بھائی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں. بے شمار فیملیز ایسی ہیں وہ پھر رہی ہیں بس اس پادری کے پاس اس پادری کے پاس. کسی ایک جگہ پر رک جائیں جہاں سے آپ نے برکت پائی، جہاں سے آپ نے نجات پائی، جہاں سے آپ کو نجات کا کلام سن کے سمجھ آیا، وہاں ٹھہر جائیں. اس پاسٹر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے ہدیے سے اپنی دے یقین سے چرچ کو سپورٹ کریں، وہاں سے تعلیم پائیں، اس کے ساتھ مل کر دعا کریں، عبادات میں آئیں، شکر گزاری کریں، پادری صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں اور چرچ کے میٹرز پوچھیں کہ پادری صاحب آپ ہمیں بتائیں، ہمیں ٹارگٹ دیں، ہم کس بات کے لیے دعا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس بات کے لیے دعا کریں؟ پادری صاحب انہیں بتائیں گے کہ بہن یا بھائی ان کرائسس میں سے ہم گزر رہے ہیں، آپ اس بات کے لیے دعا کریں. جو تعلیم ہم نے پائی ہے ہم نے اس کو کھو نہیں دینا، ہم نے بھٹک نہیں جانا، بلکہ اس تعلیم کو تھامے رہنا ہے. اور آخری بات کہتا ہے، اس ورس کو میں پھر ساری کو پڑھوں گا اور اس کو وائنڈ اپ کروں گا. بس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے ہو، تعمیر ہوتے جاؤ. اور جس طرح تم نے تعلیم پائی اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. آمین. جب آپ نے مسیح خداوند کو قبول کر لیا، آپ اس میں چل بھی رہے ہیں، آپ اس میں اپنی جڑ کو بھی مضبوط کر رہے ہیں، آپ تعمیر بھی ہو رہے ہیں، آپ اس تعلیم کو تھامے بھی ہوئے ہیں، تو اس کے ساتھ پولس ہمیں یہ صلاح دیتا ہے، اس بات کے لیے ابھارتا ہے کہ شکر گزاری کرو. شکر گزاری ہم نے اس بات کے لیے کرنی کہ خداوند میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تو دنیا کا بہت بڑا گناہ گار تھا، مجھ سے بڑا گناہ گار کون ہے، لیکن تو نے اپنے بیٹے کے خون سے مجھے پاک اور صاف کر دیا، مجھے اس قابل کر دیا کہ میں تیری بارگاہ میں آ سکوں. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے کلیسیا بخشی ہے جس میں جا کر میں عبادت کرتا ہوں. آپ تو بہترین جگہ پر بیٹھے ہیں، یہ بھائیوں نے کمال کی ورشپ کی ہے. گاڈ بلیس یو بردرز.
بھائی نے کمال کا طبلہ بجایا، میں بہت خوش ہوا، ان کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ ان کی اچھی ورشپ کی وجہ سے آج ہم نے بہت انجوائے کیا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں کہ آپ ایک چرچ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ خوبصورت ورشپ کر رہے ہیں، آپ کے پاس خوبصورت خدا کے خادم ہیں۔ لیکن پاکستان میں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر نہ تو چرچ ہے، نہ کوئی ورشپ کرنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی کلام سنانے والا ہے۔ وہاں پر لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ ترلے لے رہے ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں کلام تو سنائے، کوئی آ کر ہم سے خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان تو کرے۔ لیکن جن کو کلام سننے کو مل رہا ہے وہ سست پڑے ہوئے۔ شکر گزاری کیجئے اس بات کے لیے کہ آپ کے پاس خدا کے اچھے خادم ہیں، آپ کے پاس اچھے پرستش کرنے والے ہیں، اچھے ساز بجانے والے ہیں، ساؤنڈ سسٹم ہے، چرچ بلڈنگ ہے۔ اور شکر گزاری کریں اس بات کے لیے کہ یسوع مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آیا۔ کیا یہ کم شکر گزاری کی بات ہے؟ میری نظر میں یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ہر روز شکر کرتا ہوں خداوند، دنیا میں دکھ بڑے ہیں، مصیبتیں بہت ہیں، شیطان مجھے ہر روز ستاتا ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے آتا ہے، ہر طرف سے مجھے پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ تھوڑا وقت، بہت جلد میں تیرے ساتھ آسمان پہ ہوں گا۔ وہاں پر نہ رونا ہے نہ ماتم ہے، وہاں پر لکھا ہے خدا خود ان کی آنکھوں کے آنسو پوچھ دے گا۔ او ہاللیلویا، یہ خوبصورت بات ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس کے لیے شکر گزاری کی ہے؟ ایک بہن میرے آگے رو پڑی، کہنے لگی پادری صاحب، میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا دکھ ہے، میں بھی بڑا سنجیدہ ہو گیا۔ کہتی پادری صاحب میرے پاس کوئی سونے کی چیز نہیں، مطلب بک گئی ہے سب کچھ، انگوٹھیاں، کڑے، یہ وہ جو کچھ بھی تھا۔ میں نے کہا بہن آپ تسلی پائیں، کیونکہ آسمان پر سونے کی سڑکیں ہیں۔ یہاں تو آپ اتنے سے سونے کے لیے، اتنی سی بالی ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا سا سونا تھا، باقی ملاوٹی ہوتی ہے، اور اس کو پہن کے ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سونا پہنا ہوا ہے، ہم نے سونے کی بالیاں پہنی ہوئی ہیں، سونے کی رنگ پہنی ہوئی ہے۔ لیکن ایمانداروں کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ ایماندار وہاں پر سونے کی سڑکوں پر چلیں گے۔ بے شمار چیزیں وہاں پہ، سونے کے تاج ہیں، بڑے اجر ملیں گے ایمانداروں۔ آپ ان باتوں کے لیے شکر گزاری کریں۔ کبھی آپ نے ان چیزوں پر دھیان لگایا؟ ہم تو زمینی چیزوں کے لیے رو رہے ہیں، لیکن خدا ہمیں یہ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بچوں ذرا آسمان کی طرف نگاہ مارو، وہاں پر تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ آمین۔ میں آپ کو ابھاروں گا، اگر آپ نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا ہے، جس طرح آپ نے اس کو قبول کیا تھا اسی طرح اس میں چلتے رہیں، جڑ پکڑیں اس میں تعمیر ہوں، اور جو تعلیم آپ نے پائی ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور دعا کرنا شروع کیجئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ بھائی کو میں سامنے بلاؤں گا، آپ سامنے آئیے اور ہاللیلویا کا لائٹ کورس آپ بجائیے پلیز۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنے عہد کو یاد کیجئے جو آپ نے توبہ کرتے وقت خداوند سے کیا تھا۔ اس سے کہیں خداوند میں اس پہلی سی محبت میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں کوئی ایسا ہے جو اب تک یسوع کو نہیں جانتا تو آج اس کے پاس موقع ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنی زندگی اس کو دے دیجئے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کا مالک بننا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو یکسر بدل دے گا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ دعا کرنا شروع کرے اپنے لیے۔ اگر کوئی قرضوں کے نیچے دبا ہوا ہے وہ اپنے لیے دعا کرنا شروع کرے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے پریشان ہے، فیملی کے اندر جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، نا اتفاقی ہے، آپ دعا کرنا شروع کریں۔ خداوند کی قدرت یہاں پر ہے۔ ہاللیلویا، شافی ہے، یسوع شافی ہے۔
یسوع شافی ہے. ہاللویا ہاللویا پریز دی لارڈ. یسوع شافی ہے. خداوند اپنے لوگوں کو چھو touch them and heal them and bless them. Oh, restore them, Lord. ان کو بحال کر خدا, ان کو بحال کر, ان کو چھڑا, ان کے بندھنوں کو توڑ خدا. ہر قسم کی بیماری یسوع مسیح کے نام سے جاتی ہے. ہر قسم کے گناہوں کے باندھش یسوع مسیح ناصری کے لہو کی قدرت سے لوز ہو جائیں. ہر قسم کی ناپاک تاثیریں گھرانوں سے, زندگیوں سے نکل جائیں یسوع کے نام سے. وہ بہن بھائی جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں, یسوع مسیح کے نام سے ان کے قرضے اتر جائیں, وہ اپنے قرضوں سے آزاد ہو جائیں, اپنے قرضوں سے رہائی پائیں یسوع کے نام سے. ہاللویا. ہر قسم کے امراض, شوگر کے امراض, بلڈ پریشر کے امراض, او ہاللویا, جوڑوں کی تکلیفیں, گٹھیا, ٹی بی, دل کے امراض یسوع مسیح کے نام سے جاتے رہے. Devil, I rebuke you in Jesus' name. I rebuke you in Jesus' name. I command you, leave, leave, leave the people of God. Bless everyone. Bless everyone, Holy Spirit. Bless everyone, Holy Spirit. Touch everyone, Holy Spirit. Heal everyone, Holy Spirit. چھو آسمانی بات, اپنے بچوں کو چھو. یہ تیری حضوری میں آئے, یہ تیری حضوری میں آئے. انہیں آزاد کر, انہیں چھڑا, انہیں بچا, انہیں بیدار کر, انہیں ریوائیو کر. ہاللویا. خدا من تیرے پاک روح کا مسا یہاں پر اترنا شروع ہو. پاک روح کا گہرا مسا یہاں پر اترنا شروع ہو. تیری حضوری کا بادل یہاں پر برسنا شروع ہو. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We glorify thy name. We glorify thy name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. خدا اس کلیسیا کو برکت دے, اس کلیسیا کو اور بڑھا, اس کلیسیا کو اور بڑھا. پاسٹر سالم کو خدا تو اور روح کا مسا دے, اپنا اور کلام عنایت کر, انہیں اور اپنے خدا پاک روح سے بھر, اور خدا یہ تیرے جلال کے لیے تیرا بندہ استعمال کر.